بھائیوں اور دوستوں، قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور جس طرح سے دیگر عبادات میں ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو اور عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، جس طرح سے دیگر عبادات میں یہ شرط اور ضروری ہے، اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے وقت بھی ایک انسان کے عقیدے کا درست ہونا اور اس قربانی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونا ازحد ضروری ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا گیا اور اس خوبی سے انسان لیس نہ رہا تو پھر ایسی قربانی اور ایسی عبادت انسان کے منہ پر مار دی جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اس اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے جو سارے جہان کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے نماز کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان عقیدے کی درستگی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے نماز کی ادائیگی کرے، وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قربانی بھی اللہ رب العزت ہی کے لیے کرے۔ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے، کسی اور کی خوشنودی کی خاطر، کسی اور کو منانے کی خاطر ایک انسان قربانی نہیں کر سکتا۔ جب بھی قربانی کرنی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی کے لیے کرنی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، وہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ کون؟ وہ شخص جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی قربانی کرے۔ کسی اور کے نام کی قربانی کرنا اللہ کو چھوڑ کر یہ لعنتی عمل ہے۔ ایسے لوگوں پر، ایسے عمل پر اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے۔ آپ سوچیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بھی قربانی پیش کرتے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کے الفاظ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر قربانی کرے، کسی اور کی رضا دوری اور اس کی خوشنودی کی خاطر ذبیحہ پیش کرے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا شریک لہ وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ میں بتا دوں یہ امت کو کہ نماز پڑھنا، قربانی پیش کرنا، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ کسی اور کے لیے نہ ہم جی سکتے ہیں اور نہ کسی اور کے نام پر مر سکتے ہیں، نہ کسی اور کے نام کی قربانی پیش کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کے لیے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو جہاں آپ کو بتانا ہے وہیں آپ کو اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو، اس امت میں جو ماننے والے تھے انہیں بھی، جو نہیں مانتے تھے انہیں بھی آپ نے بباغ طول اعلان کر کے بتا دیا کہ یہی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو منوانے کے لیے اللہ رب العزت ہر دور میں انبیاء رسول کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ میں بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرا مرنا، میرا جینا، اور اسی طرح سے میری نمازیں اور میری قربانی، دیگر تمام عبادات یہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق مجھے عمل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں پہلا ماننے والا ہوں۔ ہر نبی جب اس کو حکم دیا جاتا تھا تو اس کی امت ماننے سے پہلے ہر نبی اس چیز پر ایمان لاتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دور میں جب مجھے یہ حکم ملا تو سب سے پہلے اس کو ماننے والا میں ٹھہرا۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ کو آپ نے سماعت کیا صحیح طور پر، اور اسی سے ملتی جلتی آپ آیت کریمہ سورہ کوثر کی طرح پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیا ہے کوثر۔ کوثر پر لمبی تفسیر ہے، اسے نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر، تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام کی قربانی پیش کیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں پانے کے بعد انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرنے میں سب سے پہلی چیز ان فرائض کی ادائیگی ہے جو فریضے اللہ رب العزت نے انسانوں پر عائد کیے ہیں۔ ان فرائض میں کچھ کام کرنے کے ہیں، جیسے توحید کو اپنانا اور سنت کو اپنانا۔ کچھ کام رکنے کے ہیں، جیسے شرک و بدعت سے اپنے آپ کو باز رکھنا اور دیگر چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قربانی اور توحید ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا ربط و ضبط ہے۔ اگر قربانی ہوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی، تو پھر یہ قربانی نہیں ہوگی، اور یہ قربانی شرف قبولیت سے نوازی نہیں جائے گی، بلکہ یہ قربانی آپ کے لیے وبال جان ہوگی۔ یہ قربانی آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اسی سے اندازہ کیجئے کہ جب قربانی انسان وہاں نہیں کر سکتا جہاں غیر اللہ کے نام کی قربانی کی جاتی ہو، جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبیحے پیش کیے جاتے ہوں، وہاں قربانی نہیں کر سکتا، تو پھر قربانی غیر اللہ کے نام پر کیسے کر سکتا ہے؟ قربانی اللہ کے نام پر اس جگہ نہیں کر سکتا جہاں غیر اللہ کے نام پر قربانی پیش کی جاتی رہی ہو، تو پھر قربانی سرابہ قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کی خاطر کیسے کی جا سکتی ہے، اور کیوں کر یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دو سوال کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں کوئی جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جہاں لوگ اس کی پوجا اور پرستش کرتے تھے؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں، ایسا کوئی عمل وہاں نہیں ہوتا تھا، یعنی غیر اللہ کی عبادت اور پوجا اور پرستش وہاں نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا وہاں کوئی عید تھی؟ هل كان فيها عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا وہاں جاہلیت کے دور میں کوئی خوشی منائی جاتی تھی، کوئی عید ہوتی تھی، کوئی جشن اور تیوہار منایا جاتا تھا؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تب آپ نے کہا اوف بنذرک، اپنی نظر کو پوری کر، فإنه لا وفاء لمعصیۃ اللہ، کیونکہ کوئی بھی ایسی نظر جو اللہ کی نافرمانی کے طور پر ہو اسے پورا نہیں کیا جاتا، ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہ ہی وہ نظر پوری کی جاتی جس کی انسان کے اندر طاقت اور سکت نہ ہو۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس حدیث پاک سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر قربانی اس جگہ نہیں کی جا سکتی جس جگہ غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کبھی ہوتی رہی ہو یا ہو رہی ہو، یا اسی طرح سے وہاں بھی نہیں کی جا سکتی جہاں جاہلیت کے تیوہاروں میں سے کوئی تیوہار، کوئی جشن، کوئی میلہ اور کوئی ٹھیلا اور اسی طرح سے کوئی جلوس وغیرہ نکلتا رہا ہو، تو ایسی جگہ پر بھی قربانی کی نہیں جا سکتی۔ جب ایسی جگہوں پر اللہ کے نام کی قربانی نہیں کی جا سکتی، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی قربانی کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ چاہے وہ نبی اور رسول ہو، اور چاہے وہ ولی اور پیر ہو، چاہے وہ مولوی اور علماء اور مشائخ ہوں، چاہے وہ عام ہوں، چاہے وہ خاص ہوں، چاہے وہ پہلے کے ہوں اسلاف میں سے، چاہے وہ اخلاق میں سے آج کے ہوں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کی جا سکتی، اور ایسی جگہوں پر بھی نہیں کی جا سکتی جہاں اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے در پر اپنی جبین نیاز خم کرتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، گلی گلی کونوں پر اور
بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو خاص ہیں ان کاموں کے لیے۔ میرے بھائی، میرے دو دوست، بات سمجھنے کی ہے اور قابل غور ہے، چڑھنا نہیں چاہیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ لا شریک لہ، بباغ طول انکار ہونا چاہیے۔ جو چیز کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، بدعت و خرافات ہو، ناجائز ہو، اسلام کے شریعت کے خلاف ہوں، اس کے خلاف زبان کھولنی چاہیے، اور اس کے خلاف اگر زبان کھلے، قلم چلے، تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس کے مطابق اگر بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، اگرچہ اپنے مزاج کے خلاف ہو، اگرچہ اپنی سوچ کے خلاف ہو، اگرچہ اپنے مزاج اور اپنے رسم و رواج اور اپنی سماج اور سوسائٹی کے خلاف کیوں نہ ہو، تو پھر اس بات کو جو کتاب و سنت کے دائرے میں ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، عام ہو خاص ہو، جہاں سے یہ بات ملے، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ سنجیدگی سے اس پر غور کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، بدعت و خرافات سے توبہ کریں، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جہاں دیگر اعمال کرنے کی کوشش کریں، وہیں قربانی کے تعلق سے بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے۔